انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر میں جنت کی سیر کر رہا تھا، اسی دوران میں ایک نہر کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا اس نہر کے دونوں کناروں میں موتیوں کے گنبد بنے ہوئے، موتیوں کے گنبد بنے ہوئے، دو کناروں پہ موتیوں کے گنبد بنے ہوئے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا ما ھذا یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت جبرائیل نے بتایا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ حوض کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا، اور بتایا فَإِذَا طِينُهُ مِسْكٌ أَذْفَرٌ، اس کی مٹی مشک کی طرح تیز مشک کی خوشبو، اس کی جو مٹی تھی وہ تیز مشک کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ تو یہ حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر کسے کہتے ہیں؟ حوض کوثر میدان محشر کے اندر ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا، اور یہ ایسا حوض ہوگا جس سے ہر نبی اپنے امت کے فرما بردار لوگوں کو پانی پلائے۔ جو امت کے فرما بردار ہوں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، موسیٰ علیہ السلام کو حوض ملے گا۔ جو ان کی امت کے اندر فرما بردار تھے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلا، ان کے طریقے کو مانا، ان کی تعلیمات پر عمل کیا، دینداری کو انہوں نے اچھی طریقے سے اپنائے رکھا، تو ایسے لوگوں کو ہر نبی اپنی امت کو فرما بردار لوگوں کو پانی پلائے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا حوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے رش بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی چونکہ آخری امت ہے اور دورانیے بھی زیادہ ہے، اور اس کے اندر بہت لوگ ہوں گے۔ کہتے ہیں دائیں طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، بائیں طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہوں گے، اور اپنے فرما بردار لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ حوض کوثر وہ حوض ہے جس سے کسی فرما بردار امتی کو ایک دفعہ پانی پلا دیا گیا تو اسے پھر زندگی میں کبھی بھی پیاس نہیں لگی۔ یہ میدان محشر کے اندر ہوگا، جب ہر جگہ افراتفری ہوگی، المناک عالم ہوگا، ہر بندہ شدت کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو پیاس کی شدت ہوگی ان کو حد سے زیادہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار لوگ ہوں گے وہ حوض کوثر پر آ جائیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، تو پھر کسی قسم کی پیاس ان میں باقی نہیں ہوگی۔ اور جنت میں بھی سمجھیے کہ جب جنت میں بھی چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد بھی وہاں جو نہریں ہوں گی، وہاں جو شہد ہوں گے، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، طرح طرح کی نہریں ہوں گی، وہ بھی صرف اور صرف وہ لذت کے لیے پئیں گے۔ پیاس پھر نہیں لگے گی، جس کو ایک دفعہ حوض کوثر کا پانی جس نے پی لیا تو اسے پیاس نہیں لگے گی۔ وہ اگر دودھ پینا چاہ رہا ہے، جنت کا نہر کا پانی پینا چاہ رہا ہے، جنت کے شہد پینا چاہ رہا ہے، تو لذت کے لیے، ذائقے کے لیے پیے گا، لیکن پیاس اسے دوبارہ زندگی میں نہیں لگے گی۔ تو یہ انتہائی بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام ہے۔ سورہ کوثر کے اندر اسی چیز کا ذکر ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عنایت فرمایا، خیر کثیر حوض کوثر عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے، اسی کا ذکر۔ اس کی مزید خصوصیات اگلی حدیث کے اندر بھی آ رہا ہے۔ اگلی حدیث کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کی مسافت، یعنی اس کی چوڑائی، اس کی مسافت کتنی ہوگی؟ کہتے ہیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک کی مسافت 1 مہینے کی مسافت، یعنی ایک بندہ سفر کر کے 1 مہینے تک جہاں تک جائے گا، 1 مہینہ اگر سفر کرتا رہے تو یہاں سے کہاں تک پہنچے گا؟ تو کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک حوض سے دوسرے حوض تک کا کنارہ اتنا دور ہوگا، اتنا بڑا مطلب حوض ہوگا کہ ایک بندہ 1 مہینے تک اگر وہ سفر کرتا رہے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچے گا۔ مزید بڑا ماءہ ابیض من اللبن، کہہ رہے ہیں اس کا جو پانی ہوگا، حوض کوثر کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ سفید، فریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ تیز ہوگی، اس سے بھی زیادہ خوش ذائقہ ہوگی، اس کی خوشبو انتہائی حسین اور خوشبودار ہوگی، بہت زیادہ تیز ہوگی، پیاری خوشبو ہوگی۔ وَقِیزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اسی طرح بتا رہے ہیں کہ وہ جو پیالے ہوں گے جن کے ذریعے ان کو پانی پلایا جائے گا، حوض کوثر سے پانی نکال کے جو پانی پیش کیا جائے گا، وہ تو اس طریقے سے ہوں گے، ایک تو تعداد ان کی اتنی زیادہ ہوگی، دوسرا وہ اس طرح خوبصورت ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے، آسمان کے ستاروں کی طرح وہ پیالے جو آپ خورے ہوں گے جن سے پانی پلایا جائے گا، اس طرح ہوں گے، آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے، اسی طرح چمکدار خوبصورت بھی ہوں گے۔
من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو اس میں سے ایک دفعہ پانی پی لے تو زندگی بھر پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اسی طرح اگلے حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جس کے اندر اسی بات کا ذکر ہے کہ میرے حوض کوثر کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے، اس میں دودھ کا ذکر تھا، اس میں برف، یعنی برف سے بھی زیادہ، یعنی سفیدی کے اندر انتہائی خالص ہوگا، اور یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بیان فرمایا کہ میں دوسرے امتی کے لوگ بھی آ رہے ہوں گے، میں ان کو دور کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے امت کے فرما برداروں کے لیے خاص ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہر نبی کے امتی کو اسی کے پاس جا کے پینا پڑے گا جو فرما بردار ہے، وہ اپنے نبی کے پاس جائیں گے، اس سے پانی پائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے امتی آ رہے ہوں گے تو اس کو جدا کریں گے، نہیں یہ تو میرے امتی جو ہوں گے، جو فرما بردار ہے میری امت میں سے، ان کے لیے ہی۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا ازدحام ہوگا، اتنے جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ ہوں گے، آپ ہمیں کیسے پہچانیں، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں؟ تو فرمایا قالوا یا رسول اللہ اتعرفنا یومئذ، آپ ہمیں پہچان لیں گے اس دن؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم لکم سیما لیست لأحد من الامم، میری امت کی خاص نشانی ہوگی جو کسی اور میں نہیں ہوگی۔ میری امت کی کیا خاص نشانی ہوگی؟ تریدون علی حرا محجلین من اثر الوضوء، کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے امتی کے جو پیشانیاں ہوں گی اور جہاں جہاں وضو میں دھویا جاتا ہے وہ جگہ چمک رہی ہے، پیشانی دھوئی جاتی ہے، چہرہ دھویا جاتا ہے، ہم ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، یہ جو ہم مسح کرتے ہیں، جو جگہ وضو میں دھویا جاتا ہے وہ جگہ چمک رہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرے امت کے، یقیناً وہ لوگ تو فرما بردار لوگ ہوں گے، وضو کرتے ہوں گے، تو اس دن یہ وضو کے اعضائے وضو جہاں دھویا جاتا ہے وہ جگہ چمک رہا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے یہ میرا امت ہے، تو اس کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بیان فرمایا ترا فیہ اباریق الذهب والفضہ، یہ بیان فرمایا کہ حوض کوثر کے اندر وہ جو جس سے پانی پلایا جائے گا وہ کس کے ہوں گے؟ سونے اور چاندی کے ہوں گے، سونے اور چاندی کو کعدد نجوم السماء، اور اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے، جس قدر آسمان کے ستاروں کی اتنی زیادہ تعداد ہے اسی طرح ان کی بھی تعداد ہے۔ اگلی روایت کے اندر بھی وفی اخری لہ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح دوسری روایت حضرت ثوبان دوسرے صحابی ہے، یعنی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بیان کیا، کسی نے سن لیا، اس نے آگے بیان کیا، پھر کسی اور موقع پہ بیان کیا، اس وقت دوسرے صحابی تھے، انہوں نے سنا تھا، پھر وہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنے گا تو وہ اپنے بیان کرے گا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرے موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو وہ بھی آگے بیان کرتے ہیں، تو جن سے سنتے ہیں پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی، اور یہ روایت فلاں صحابی نے بیان کیا، ابن مسعود نے بیان کیا، تو الگ الگ جگہ پہ آپ سنتے ہیں کہ یہ روایت فلاں نے بیان کیا، فلاں روایت کی، یہ صحابی سے روایت، وہ صحابی نے جب دوسروں کو بیان کیا تو ان کے واسطے سے یہ روایت۔ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، یہی بیان اسی حدیث کے اندر بھی اسی بارے میں ذکر کیا کہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ میٹھا ہوگا۔ اگلی روایت کے اندر اس بارے میں ذکر کیا گیا انی فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں، من مر علی شرب ومن شرب لم یظمأ، جو مجھ تک پہنچ جائے گا وہ مجھ سے یہ پانی پیے گا، اور جو ایک دفعہ پی لے گا اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس حدیث کے اندر بھی اسی بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں، تو اسی بارے میں ذکر ہے کہ جس طرح بیان کیا گیا اعضاء وضو کے بارے میں۔ اس حدیث کے اندر ایک چیز کا اور بھی اضافہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے لَتَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ، ایسے بعض لوگ آئیں گے میں ان کو پہچان رہا ہوں گا، وہ وضو تو کر رہے ہوں گے، مجھے ایسا لگے گا کہ بھئی یہ مسلمان تھے، جب میرے پاس وہ آئیں گے، جب وہ آ رہے ہوں گے میں بھی انہیں پہچان لوں گا، وہ بھی میرے پاس آ رہے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان ایک حائل آ جائے گا، درمیان میں کوئی فاصلہ آ جائے گا، کوئی رکاوٹ آ جائے گی، پھر میں ان سے کہوں گا کہ بھئی یہ تو میرے لوگ ہیں، ان کو آنے دو، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ ایک آواز آئے گی، کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو یا رسول اللہ آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ لوگ جو تھے پہلے تو مسلمان تھے، لیکن جب آپ چلے گئے تو انہوں نے دین کے اندر اپنی منمانی سے دین کے اندر رد و بدل کی، نئی نئی چیزیں ایجاد کی، تو جب نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی دین کو سمجھے اصل حقیقت تو موڑ دی، اصل دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو روک دے رک جاؤ، اور جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ کر
اور کوئی چیز نہیں ایجاد کرے گا، اپنی طرف سے ایجاد کرے گا، تو پھر سمجھیے کہ وہ دین نہیں ہے۔ رسول اللہ نے خود فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کسی ایسی چیز کو ایجاد کیا جو پہلے ہم میں نہیں تھی، تو سمجھیے کہ یہ کیا ہے، یہ مردود ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور بدعتی آدمی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعتی آدمی کیا کرے گا، بدعت، ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو جو چیز ہمیں قرآن مجید سے ثابت ہو رہی ہے، قرآن مجید جس چیز کے بارے میں ہمیں بیان کرتی ہے یہ دین ہے، حدیث سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ دین ہے، صحابہ اکرام نے جس پہ عمل کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، کہ تم میری سنت کو بھی اور میرے جو خلفاء راشدین ہوں گے ان کی سنت پر بھی عمل کرو۔ جب خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ ایجاد کرتا ہے، اپنے طور پر ایجاد کرے گا، اپنے منمانی میں ایجاد، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے عیسائی لوگوں نے بھی اپنے نبی کی محبت میں گمراہ ہو گئے۔ ایسا نہیں، بندہ جاتے بہت دفعہ محبت میں ہی نکل جاتا۔ بہت سارے لوگ ایسے آئے، عیسائی لوگوں نے محبت کے اندر ان کو اتنا آگے نکال دیا، کسی نے جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کو خدا کا بیٹا کرا دیا، اور آگے چلے گا کسی نے ان کو خدا ہی بنا دیا، محبت کے اندر اتنے آگے نکل۔ تو اصل یہ ہے کہ محبت بھی اسی طرح مقبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ صحابہ اکرام سب سے بڑے عاشق تھے، جس طرح انہوں نے محبت کر کے دکھلایا، ہم بھی اسی طریقے پہ چلیں گے تو وہ محبت قابل قبول ہوگی۔ اس طریقے سے ہٹ کے اگر ہم کوئی اور محبت کا راستہ اختیار کریں گے تو ہم محبوب شمار نہیں ہوں۔ تو یہی بیان کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی۔ فاقول سحقن سحقن، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل جائے گا تو رسول اللہ فرمائیں گے ہٹاؤ ان کو، میرے پاس سے ہٹاؤ، ان کو میرے سے دور کر دو۔ لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلی کی ہے میرے سے دور ہٹا دو۔ تو بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے تھے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ اسلام سے پھر گئے، تو بعض لوگوں نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بہت سارے ان کی طرف نکل گئے، اور کسی نے جو ہے نا زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کیونکہ مال سے محبت ہی دینا نہیں چاہ رہے تھے۔ زکوٰۃ جو قرآن کی ایک آیت، جو چیزیں قرآن سے ثابت ہے، جو شخص اس کا انکار کرے گا، قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے گا، وہ دار اسلام سے خارج۔ تو بہت سارے منکرین زکوٰۃ ہوئے اور اسی طرح مرتد ہو گئے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں وہی لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا تو یہ میرے سامنے مسلمان ہوئے تھے، میں پہچان رہا تھا، بعد میں مرتد ہو گئے۔ اور بعضوں نے یہ محدثین نے بھی بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدعت کی ایجاد کی، اور یہ بدعت سے مراد وہ بدعت جو کفر تک پہنچ رہا تھا۔ یہ لوگ بھی کل قیامت کے دن لائے جائیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور فرمائیں۔ وَيُحْبَسُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهَمُّ بِذَلِكَ فَيَقُولُ، اس حدیث کے اندر شفاعت کا ذکر ہے۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ سفارش۔ سفارش دو طرح کی سفارش ہے، ایک ہے شفاعت کبریٰ، ایک ہے شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ درسوں کے اندر بھی یہ بات گزری کہ سارے آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک سارے لوگ جمع ہوں گے، اور ہولناکی ہوگی، ہر جگہ جو ہے افراتفری ہوگی، ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، اور 1000 سال گزر جائیں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، لوگ گھبراہٹ کی وجہ سے، قرب عالم کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ وہ سفارش کرنے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سفارش کر دیں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ پھر جو ساری تفصیل تھی پھر وہ انکار کر دیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش کے ساتھ، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے، سجدہ فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات میرے دل میں القاء فرما دیں گے، میرے دل میں الہام فرما دیں گے میرے دل میں، پھر میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جسے مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ خود میرے دل میں وہ بات ڈال دیں۔ پھر میں ایسی تعریف کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے کہ آپ سر اٹھائے اور جو مانگے آپ کی چیزیں پوری۔ تو ان میں سے پہلی سفارش تو یہی ہوگی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی شرف بخشا جائے گا کہ آپ جس کی سفارش کریں گے، آپ جس کے بارے میں